سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابی مہم کے آج اور کل کل 48 گھنٹے باقی بچے ہیں اور کل رات 12 بجے وقت ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی جماعت یا امیدوار کو الیکشن کیمپین چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کے سوا تمام سیاسی جماعتیں اس وقت آخری زور لگا رہی ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران نون لیگ کی ساری قوت پنجاب پہ مرکوز ہے، جہاں قومی اسمبلی کی 54% نشستوں پر مقابلہ ہونا ہے۔ گویا جس نے پنجاب جیتا اس کے مرکز میں حکومت بنانے کے امکانات روشن ہوں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کے پی میں صرف 2 جلسے کیے، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں کوئی جلسہ نہیں کیا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حقیقی معنوں میں کیمپین چلائی ہے، نیشنل الیکشن کیمپین۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز نومبر میں ہی کر دیا تھا اور پیپلز پارٹی کی غرض سندھ سمیت پنجاب، بلوچستان، کے پی میں بھی بھرپور الیکشن کیمپین کی۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی انتخابی مہم بلوچستان کے علاوہ تینوں صوبوں میں چلائی۔ اس طرح ایم کیو ایم، اے این پی، جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی انتخابی مہم میں بھی ایکٹیو ہیں، لیکن مخصوص وجوہات کی بنا پر پی ٹی آئی کی انتخابی مہم یا ان کی سرگرمیاں بہت ہی محدود ہیں۔ پی ٹی آئی گڑھ سمجھے جانے والے صوبے خیبر پختونخوا میں پارٹی محض چند انتخابی جلسے کر سکی۔ گزشتہ روز انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو راولپنڈی کے لیاقت باغ پر 6 فروری کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ موجودہ انتخابی مہم کے دوران نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی نے یہاں اپنے انتخابی جلسے کیے۔ آج بھی تمام جماعتوں کی جانب سے انتخابی جلسے، جلوس، کارنر میٹنگز اور ورکرز کنونشنز کا انعقاد کیا گیا۔ نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ مری پہنچے، جہاں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مجھے تاحیات نااہل کیا گیا تھا، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جو شخص 8 ماہ بعد چیف جسٹس بننے والا تھا آج گھر جا رہا ہے۔ جانے بلاول بھٹو نے آج کراچی میں انتخابی ریلی کی شکل میں 7 اضلاع کا چکر لگایا اور مختلف مقامات پر کارکنان اور شہریوں سے خطاب کیا۔ آج ہی وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں بلاول بھٹو نے واضح اعلان کیا کہ الیکشن کے بعد حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون سے کسی صورت اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف انتخابات میں گڑبڑ کے لیے انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے خبردار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انتخابی میدان میں الیکشن کے لیے 72 گھنٹے قبل جو میدان میں صورتحال ہے، جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس الیکشن کیمپین کی، اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ممتاز سینئر صحافی، نیوز کالمنسٹ، نیوز اینکر پرسن محترمہ عارفہ نور۔ بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر پاکستان کے الیکشن کوئی نیشنل کیمپین ہم نے صرف بلاول بھٹو کی دیکھی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو ریزلٹس آئیں گے وہ بھی بہت ہی ایک فریگمنٹڈ رزلٹ ہوں گے۔ پنجاب میں مختلف پارٹیز ہوں گی، کے پی کے اندر ایک عجیب صورتحال ہوگی۔ آپ دیکھیں نون لیگ جو ہے اس نے سندھ میں تو کیمپین کیا ہی نہیں ہے، بہت ہی 2 جلسے کیے ہیں کے پی کے اندر، بلوچستان میں کوئی کیمپیننگ نہیں کی ہے۔ تو ایک جانب تو یہ ہے اور دوسری جانب ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس سے بالکل اس الیکشن کیمپین سے آؤٹ ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہماری جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان کو سکون یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز تو ہو رہے ہیں۔ شکریہ کامران صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ الیکشنز جو ہیں اب 2 یا 3 دن دور رہ گئے ہیں، پر میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کم ہی کوئی الیکشنز ہیں جو متنازع نہیں رہے، مگر اس مرتبہ کچھ کنٹروورسی ہم کہہ سکتے ہیں ذرا زیادہ ہی لگ رہی ہے، اور اس الیکشن میں کئی بہت سے ایسے نئی روایات جو ہیں ان کو ہم نے جنم دیا ہے۔ پہلے بھی سلیکشنز ہوئی ہیں الیکشنز کی جگہ پہ، پر اس دفعہ تو کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے۔ ایک جماعت جو ہے اس کو بالکل کیمپین نہیں کرنے دیا گیا، اور آبویسلی جب آپ کے سامنے والی جماعت کیمپین نہیں کر رہی ہوگی تو جو دوسری جماعت ہے اس کو بھی پھر میرے خیال میں اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی اپنی کیمپین بہت دیر سے شروع کی، جیسے کہ ہم سب نے دیکھا، اور اب بھی میں گزشتہ ہفتے گئی تھی جی ٹی روڈ پہ سفر کیا تو یقین کریں کہ بہت عرصے بعد مجھے تو لگا کہ پتہ نہیں الیکشن ہو ہی نہیں رہا ملک میں۔ بہت کم پوسٹرز دیکھے بھی تو زیادہ تر ایک ہی جماعت کے دیکھے۔ 1-2 ایسے ڈسٹرکٹس تھے جہاں کوئی ایک دوسری جماعت کے یا 2 کینڈیڈیٹس کے ہمیں پوسٹرز نظر آئے۔ اب گہما گہمی بھی اس طرح نہیں ہے میرے خیال میں، نہ صحافیوں میں ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہے، اور شاید ہم کہہ سکتے ہیں ووٹرز میں بھی نہیں ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے 97 سے میں بھی تھوڑا بہت الیکشنز کو دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں سے جب آپ یہ پوچھیں کہ وہ ووٹ دے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں تو وہ جواب بھی دینا نہیں چاہتے۔ نہیں تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں جب آپ کسی آدمی سے یا کسی بھی شخص سے پوچھیں
کہ آپ ووٹ دے رہے ہیں، تو اگر وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے ووٹ نہیں دینا، پھر بھی وہ آپ کو ایک لمبا سا بھاشن دے دیتے تھے پاکستان کی سیاست پہ. مگر اس دفعہ لوگ کترا رہے ہیں، وہ بات نہیں کرنا چاہتے کہیں نہ کہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی سوچا نہیں ہے، ابھی فیصلہ نہیں کیا. بہت ایک عجیب سا ماحول ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ایک دباؤ تھا دنیا کی طرف سے پاکستان پر، وہ تو یہی تھا کہ بس الیکشنز ہو جائیں، جیسے ہو رہے ہیں وہ ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، پر ہو تو جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن سے کتنی سٹیبلٹی آتی ہے، یا ایک اور جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں چیپٹر شروع ہو جائے گا انسٹیبلٹی اور کنفیوژن کا. یہ جو ایک بالکل ایک آیا ہے بات کہ کوئی جماعت میجورٹی پہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی کلیئر میجورٹی نہیں ہوگی، دوسری جانب کوئی جماعت پوری نیشن کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی ہوگی، اور مگر اس کا جواب یہ ہے ابھی سے اویلیبل ہے کہ ایک کولیشن ہوگی جس سے کہ ایک کائنڈ آف اے نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی. ویل ڈو یہ صحیح ہے، اس سے کام چل سکتا ہے ابھی فی الحال ہمارا. کامران صاحب، یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک کسی جماعت کی سمپل میجورٹی نہیں آئے گی، کولیشن گورنمنٹ ہوگی. آپ نے اس کو نیشنل گورنمنٹ کا کہا، پر سر یہ جو اگر نیشنل گورنمنٹ جس کو آپ بلا رہے ہیں، یا جو نمبرز ہم نے سنے ہیں، تو سر 2022 کے بعد بھی تو یہی پھر نیشنل گورنمنٹ ہی نہیں تھی، اس میں سبھی جماعتیں موجود تھی سوائے ایک جماعت کے. اب بھی اگر کولیشن گورنمنٹ بنے گی تو ویسے ہی کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا ریسیپی استعمال ہوگی. تو پھر جیسے وہ حکومت چلی تھی، آئی سپوز ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی پھر وہ حکومت ویسے ہی بنے گی یا ویسے ہی چلے گی. لیکن تو پچھلی کو نیشنل گورنمنٹ کیوں نہیں کہا؟ میں کسی حد تک اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے اگر جو اپوزیشن کی جماعت ہے، فار انسٹنس جو بھی بچی کچی پی ٹی آئی کسی بھی شیپ اینڈ فارم کے اندر ہے، اگر اسے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی ہے، وہ ایک سمپل سی اپوزیشن کر رہی ہوتی ہے، تو پھر اسٹیبلٹی کا تو پرابلم نہیں ہے، حکومت چلتی رہے گی جتنا بھی اس کا ٹینیور ہوگا. نہیں تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کامران صاحب، یہ کیا میں آپ کی اس بات سے اتفاق کر لوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن میں ایز اے جماعت بیٹھنے دیا جائے گا؟ میں تو آپ سے یہاں کاؤنٹر سوال کر رہی ہوں. کسی بھی شیپ اینڈ فارم کے اندر کوئی تو اپوزیشن ہوگی، چلے اس کو آپ پی ٹی آئی کا نام نہ دیں، مگر کوئی تو ایک ہوگی. اگر اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، آن اٹس اون اپوزیشن کر رہی ہے، جیسے کہ 2018 میں جو ہے وہ نون لیگ کر رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے پی ٹی آئی جو کر رہی تھی اس نون لیگی حکومت کے خلاف، اگر اس کو سپورٹ نہ ہو تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا، پھر تو چلتی رہے گی. میرا مطلب ہے اکنامک اسٹیبلٹی کے لحاظ سے، پولیٹیکل سم واٹ اسٹیبلٹی کے لحاظ سے تو پھر کوئی تھریٹ نہیں ہے. کامران صاحب دیکھیں، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں کہ یہاں 3 ایشوز ہیں سر. ایک سیاسی اسٹیبلٹی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستان تحریک انصاف یا اس کے کچھ نمائندے ہوں وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اور ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوگی تو حکومت چلے گی. پھر میں آپ سے اس پہ پھر وہی کہوں گی کہ دیکھیں یہ تو پھر 2022 کے بعد ہم نے دیکھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہی تھی، چاہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھی. ملک میں کتنا استحکام آ گیا. دوسرا سر سیکیورٹی سچویشن، اور تیسری جو معیشت کی حالت ہے. تو سر پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کے پاس اگر موجود بھی ہوگی تو اس کے بعد جو باقی 2 مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے نا، کیونکہ آئی ایم ایف سے جو اگلا پروگرام نیگوشیٹ کرنا ہے اس کی جو سخت شرائط ہوں گی، لیجٹمیٹ حکومت ہوگی تو بھی مسئلے ہوں گے، ایک کمزور حکومت ہو تو بھی مسئلے ہوں گے. وہ معیشت کے مسائل حل تو نہیں ہوتے. آپ پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی یا ان دونوں کی حکومت بنا دیں. لیکن جو میں اس کو کمپیئر کر رہا ہوں، فار انسٹنس یہ جو ابھی ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جو دنیا ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی گورنمنٹ دو جس کے ساتھ ہم بات کر سکیں. ہمارے اپنے بزنس لیڈرز بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پریڈکٹیبلٹی ہو کسی گورنمنٹ کی، کہ چلیں اس کے پاس ایک ٹرم اویلیبل ہے، اب اس میں دیکھتے ہیں وہ کتنے سال چلتی ہے. اس لحاظ سے جو ہے وہ کم از کم یہ جو ہمارا ایک فساد بھی اس کو آپ کہہ لیں ڈیموکریٹک، اگر وہ اویلیبل ہے تو کم از کم ملک آگے تو بڑھ سکتا ہے اس کے سہارے. سر دیکھنا پڑے گا خان صاحب، میرے لیے یہ کہنا اس وقت بہت مشکل ہے. وہ ٹھیک ہے چلے گی تو صحیح،
مگر پاکستان کی جو تاریخ ہے سر وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک کتاب پڑھی تھی پاکستان کے حوالے سے, اس کا ایک جملہ جو اگر میری میموری سروز می رائٹ میں کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان پاکستان نو وکٹری از کمپلیٹ اینڈ نو ڈیفیٹ از فائنل. تو ہماری جو بدقسمتی ہے نا سر وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ہارتا بھی ہے تو وہ مکمل طور پہ ہارتا نہیں ہے, اور کوئی جیتتا بھی ہے تو وہ مکمل طور پہ جیتتا نہیں ہے. اسی کی وجہ سے تو ہمارے ہاں استحکام کا اتنا مسئلہ رہتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت آ بھی نہیں جائے گی, اس کو آپ مستحکم کرنے کی کوشش بھی کر لیں گے, پر جو مسائل ہیں اور جو لیجٹیمیسی کا کرائسس ہے اور جو معیشت کی معاملے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلٹی کے ایشوز رہیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ.